बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, आसमा बीबी यानी अली आकाश केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत ने अली आकाश के वकील से पूछा कि अली आकाश अदालत में क्यों नहीं पेश हो रहे। तो अली आकाश के वकील का कहना था कि अली आकाश बीमार हैं, जिस वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो रहे। जिसके बाद अदालत ने बरहमनी का इजहार करते हुए कहा कि आप अदालत के साथ टाल मटोल कर रहे हैं। अदालत ने अली आकाश के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि आप क्या चाहते हैं कि मुल्क अमेरिका की तर्ज का बन जाए, जहां पर लड़कियां लड़कियों से और लड़के लड़कों से शादियां करते हैं और वालिदैन खामोश रहते हैं। क्या आप मुल्क की सोशल सेक्टर को तबाह करना चाहते हैं? अदालत ने SHO टेक्सला और SHO गार्डन टाउन लाहौर को ये हुक्म जारी किया कि 7 तारीख को अली आकाश को हर सूरत में गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें और CCPO लाहौर को ये हदायत जारी की कि अदालती हुक्मनामे पर अमल दरामद कराएं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कानूनी माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। आज जो केस था बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो गया। कल का जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर फरमाया था, उसमें ऑर्डर यही था कि वो उसको जो आकाश अली है उसके बेलेबल वारंट इशू किए थे और डायरेक्शन थी SHO टेक्सला को और SHO कंसर्न लाहौर का जो थाना था उसको थी। लेकिन वो चूँकि आज पेश नहीं हुए, इन्होंने कल एक एप्लीकेशन मूव कर दी, मिसलिनियस एप्लीकेशन, कि जी वो जो है ना बोर्ड का जो ऑर्डर किया हुआ वो रिव्यू किया जाए। वो आज के लिए फिक्स थी। तो उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की, ख़ुद भी ऑब्ज़र्व की और हमारे जो थे पैनल के लोगों ने भी ऑब्ज़र्व की हुई थी कि जो CM लगाई गई थी वो एक तो कल जब ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेश हुआ, उनका लॉयर तो कह रहा था, जज साहब ने पूछा कि जी वो आपका क्लाइंट किधर है। तो कौंसल जो आए हुए थे लाहौर से वो कहने लगे कि जी वो क्लाइंट जो है वो अननोन प्लेस पे है और वो लाहौर में है। तो कल तकरीबन 9:30 के करीब ये एप्लीकेशन हमारी डिस्पोज ऑफ हुई विद द डायरेक्शन के जी कल आप पेश हों। 11 बजे के करीब उन्होंने एक मिसलिनियस एप्लीकेशन मूव की और जिसमें उन्होंने आकाश अली के सिग्नेचर्स अलॉन्ग विद एफिडेविट जो कि वेरीफाइड हुआ पिंडी कोर्ट से, वो उन्होंने फॉरवर्ड कर दी, लगा दिया, कोर्ट में फाइल कर दी, जो आज के लिए फिक्स था। तो उसमें इंटायरली डिफरेंट सिग्नेचर्स डिफरेंट थे और फिर ऑनरेबल कोर्ट के हमने बताया कि जी इनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उस पर सिग्नेचर डिफरेंट है। डाइवोर्स डीड जो उन्होंने फाइल की हुई थी कल की प्रोसीडिंग में, उसमें सिग्नेचर डिफरेंट हैं और जो CM लगाई थी तीनों के सिग्नेचर डिफरेंट हैं। तो वो जज साहब ने नोट की चीज़ें और बड़ा अच्छा ऑर्डर फरमाया। एक तो आज उन्होंने किया ये कि प्रोसीडिंग को फ्राइडे के लिए रख दिया है विद द डायरेक्शन के CCPO लाहौर को डायरेक्शन की है कि भाई ऑल मीन्स उनको प्रोड्यूस किया जाए बिफोर दिस कोर्ट, और डायरेक्शन की है SHO टेक्सला को कि भाई ऑल मीन्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि आप उनको प्रोड्यूस करें। तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। वो चूँकि जो एक मिसलिनियस एप्लीकेशन उन्होंने फॉरवर्ड की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो बोर्ड का मेडिकल बोर्ड का ऑर्डर किया हुआ है इसको सेट असाइड किया जाए, इसको रिव्यू किया जाए। हालांकि रिव्यू वाली क्रिमिनल प्रोसीजर में कोई ऐसी एप्लीकेशन मिसलिनियस नहीं लगाई जा सकती। और दूसरा वो था कि वो म्यूचुअल कॉन्सेंट के था। जब वो आसमा बीबी सो कॉल्ड आकाश अली ऑनरेबल कोर्ट में पेश हुआ तो उसने कहा जी मैं बिल्कुल मेरा बोर्ड होना चाहिए, और उसने वर्डिंग इस्तेमाल की इवन डिफरेंट मीडिया पे भी और मुख्तलिफ जगह पे कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो उसके बाद देखें 5 तारीख हो गई हैं और कल भी वो पेश नहीं हुआ और आज भी वो पेश नहीं हुआ। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ी बरहमी का इजहार किया है और बड़ा तसल्ली से उनके लॉयर्स को सुना और फिर ऑर्डर ये उन्होंने फरमाया है, जो कि बड़ा अच्छा ऑर्डर है कि जी एटलीस्ट वो उसको पेश होना चाहिए। अब तो पेश होने वाली बात तो नहीं है, अब तो उन्होंने डायरेक्शन कर दी है CCPO लाहौर को कि भाई ऑल मीन्स उनको प्रोड्यूस किया जाए, कोर्ट के सामने लाया जाए और बोर्ड को फेस करें। जब बोर्ड को फेस करेंगे तो अल्टीमेटली वो चीज़ें बहुत सारी सामने आ जाएंगी कि अगर वो आसमा बीबी है तो आसमा बीबी होगी, और अगर वो सो कॉल्ड आकाश अली है तो वो भी बोर्ड की जो आएगी फाइंडिंग आएगी उसमें आ जाएगा। तो अभी आज बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो गया और वी आर होपफुल कि ये इंशाल्लाह एक अच्छा ऑर्डर और अच्छी जजमेंट इन दिस रिगार्ड आएगी कि जो लड़कियों के साथ शादियां कर रही हैं उनका कॉन्सेप्ट बीइंग ए मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तान और हमारा माशरा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल की जो प्रोसीडिंग थी वो ये थी कि
کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا اوپن کورٹ میں کہ اس کو پیش کرنا ہے کورٹ میں، اور انہوں نے کل ڈائریکشن لاہور پولیس اور ایز ویل ایز ٹیکسلا پولیس کو دی، کنسرن جو تھانہ تھا اس کو، کہ ان کو پیش کرنا ہے اور بورڈ کے سامنے بھی، میڈیکل بورڈ کے سامنے بھی پیش کرنا ہے۔ آج جو ہے وہ پروسیڈنگ کی رپورٹ آنی تھی اور اس کی پروڈکشن آرڈر کے اوپر امپلیمنٹ ہونا تھا کہ وہ پیش ہو، لیکن آج بھی وہ پیش نہیں ہوئے۔ اور کل کی جو پروسیڈنگ تھی اس کے بعد انہوں نے 2 اپلیکیشنز جو ہیں، علی آکاش جو اصل میں آسمہ بی بی ہے، اس نے 2 اپلیکیشن 2 ڈفرنٹ لائر کے تھرو جو ہے سبمٹ کی کورٹ میں۔ دونوں اپلیکیشن کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ جو 15/7 کو آرڈر ہوا ہے، میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا ہے کورٹ نے، اس میڈیکل بورڈ کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس نے ڈائیورس کر دی ہے اور اب وہ میڈیکل نہیں کرانا چاہتا کیونکہ ان کا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ اور آج اسی اپلیکیشنز کے اوپر انہوں نے آرگومنٹس کیے۔ ان کے آرگومنٹس 2 چیزوں پہ تھے آج، جس کو ہم نے اپوز کیا، اور الحمدللہ وہ اپلیکیشن آج ڈسپوز آف کر دیں آنریبل ہائی کورٹ نے۔ ایک یہ تھا ان کا کویسچن کہ جو میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہوا 15/7 کو، وہ اس کی مرضی کے اوپر نہیں ہوا، اور سیکنڈ ان کا یہ تھا کہ اگر وہ اس کی مرضی پہ بھی ہو گیا تھا تو اب چونکہ 30/7 کو اس نے ڈائیورس کر دی ہے، اس لیے اب ان کا رشتہ رہا نہیں، تو اب یہ میڈیکل نہیں کرانا چاہتا، بورڈ کانسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو ریویو کریں۔ دیکھیں اس کو ہم نے اپوز کیا کہ کویسچن آف ویلڈ میرج کا تھا۔ کویسچن آف ویلڈ میرج اس طرح سے تھا کہ ہمارے معاشرے میں اور ہماری شریعت کے اندر جو ہے عورت سے عورت کی شادی جو ہے وہ ممنوع ہے، ہو نہیں سکتی، کوئی کویسچن نہیں ہے، اور ہمارا ملک جو ہے اس کے جو کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں بھی کوئی ایسی پروویژن یا کوئی ایسا نہیں رکھا گیا جس میں ہو کہ اس طرح کے کوئی قانون بنائے جائیں گے جو اگینسٹ دا انجنکشن آف اسلام ہوں گے، اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی پروویژن یا لا، کوئی ایسے رولز ایگزسٹ کرتے ہوں جو اس قسم کی جو میرجز ہوتی ہیں، جو سیم سیکس کی میرج ہوتی ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرتا ہو۔ تو کورٹ نے بھی وہ ہماری جو بات تھی ہم نے اس میں یہی کہی آج بھی کہ ایک تو میرج جو ہے وہ کنٹروورسی جو ہے اوریجنلی وہ یہ ہے کہ میرج جو ہے وہ وائڈ میرج ہے، فاسد میرج ہے، اس کی جو ڈائیورس ہے اس کی اپنی کوئی لیگل ایویڈنٹری ویلیو نہیں ہے، اور اس چیز کو کورٹ نے ایڈمٹ کیا کہ ٹرانسجینڈر کویسچن انوالو ہے۔ اگر اس کی ٹرانسجینڈر فیمیل اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ میرج ہی وائڈ ہے، اس کی کویسچن ہی کوئی نہیں ڈائیورس کا، اور اگر میل کا جینڈر اور نکل آتا ہے تو پھر جو ہے اس کی ویلیڈیٹی تب بنتی ہے، اور یہ اسی صورت میں ہے جب آرڈر جو ہے امپلیمنٹ کورٹ کا ہوگا، جو میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آئے گی اس کے اوپر ہے۔ ساری کی ساری کارروائی میں آج ایک جو آنریبل کورٹ نے آرڈر میں اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ وہ اویلیبل ریکارڈ کے مطابق پرزیوم ٹو بی فیمیل جینڈر ہے، جو ریکارڈ بھی ہم نے اس کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا سارا ریکارڈ ہے، اس کے اپنے پکچرز ہیں، اس کا لائسنس ہے، جو اور نادرہ کا اس کا ریکارڈ ہے، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، کورٹ نے اس کو ریلائی کرتے ہوئے یہ اپنے آرڈر میں آج اسپیسیفکلی مینشن کی ہے، اور اس کے نان بیلیبل وارنٹ ایشو کیے ہیں، اور وہ نان بیلیبل وارنٹ کی امپلیمنٹ کے لیے دونوں جو متعلقہ پولیس اسٹیشن ہیں لاہور اور راولپنڈی جو ٹیکسلا کا ہے اس کو، اور سی سی پی او جو لاہور ہے اس کے ذریعے امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے کر دی ہے۔ فرائیڈے کو وہ رکھی ہوئی ہے پٹیشن، اب فرائیڈے کو جو ہے وہ پیش ہوں گے۔ دیکھیں دوسری صورتحال یہ ہے کہ 5 لگاتار اس کی ہیئرنگ ہوئی ہیں، لاسٹ جو ہیں ان 5th ہیئرنگز میں سنگل ٹائم جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے، آج بھی نہیں ہوئے، لیکن ایک جو ڈاکومنٹ انہوں نے آج پیش کیا جس میں کل کی اٹینڈنس جو ہے وہ یہاں پہ مارک ہوتی ہے اس ڈاکومنٹ کے تحت ایک ایفیڈیوٹ آن بیہاف آف علی آکاش انہوں نے کورٹ کے اندر سبمٹ کیا، جبکہ کل ہیئرنگ تھی اور ان کے لائر کو اسپیسیفکلی جو ہے پوچھا گیا کہ کیا
ویئر اباؤٹس کے متعلق ڈیٹنیو کے ایز ویل ایز علی آکاش کے. تو اس نے ڈیٹنی سے متعلق اور علی آکاش سے متعلق کہا کہ ان کے متعلق ویئر اباؤٹس ان نون ہیں, لاہور میں کسی جگہ ہیں. لیکن تھوڑی دیر بعد کورٹ ہیئرنگ کے بعد انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ سبمٹ کیا, ایک اپلیکیشن بھی سبمٹ کی, اور اس میں علی آکاش کی جو پریزنس تھی وہ پنڈی کے اندر مارک ہوئی تھی, اور وہ پنڈی کچہری کی پریمیسز کے اندر وہ ایفیڈیوٹ جو ہے اٹیسٹ کیا گیا, اور یہاں سے اس کی سارا وہ جا کے سبمٹ ہوا. تو میننگ دیر بائی کہ وہ یہاں ان کو پتہ ہے, لائرس کو بھی ان کے پتہ ہے, اس کے ویئر اباؤٹس کو بھی پتہ ہے, اور وہ پنڈی میں ایگزسٹ کرتا ہے. اسی لیے وہ پنڈی میں آفٹر ہیئرنگ 30 منٹس آف ہیئرنگ اس نے وہ ایفیڈیوٹ سائن کیا ہے پنڈی کے اندر. دیکھیں میں نے کورٹ کے پاس ڈفرینٹ موڈز آف پروسیڈنگ ہوتے ہیں جی. پہلے کورٹس نے جو ہے بیلیبل وارنٹ ایشو کیے, پھر اس کی نان اپیرنس کے اوپر کورٹ نے آج جو ہے اس کے نان بیلیبل وارنٹ ایشو کیے ہیں. اب نیکسٹ جو ہے کورٹ کے پاس پروسیڈنگ میں جو ہے وہ یہ ہے, اس میں رپورٹ آ جائے گی تو وہ اگر نہیں آتے تو پھر دین 100 سیکشن 100 کا وارنٹ بھی ایشو کر کے مجسٹریٹ کے ذریعے بھی, اور جو ہمارے اسٹیٹ ایجنسیز ہیں, جو پولیس ہے اور پولیس سے ریلیٹڈ جو ایجنسیز ہوتی ہیں, اس کے ذریعے بھی طلب کیا جا سکتا ہے اور وہ پیش ہوں گے. جو رپورٹ آج پولیس نے سبمٹ کرائی ہے, گارڈن ٹاؤن جو تھانہ ہے وہاں کے SHO نے جو رپورٹ سبمٹ کروائی ہے, اس میں پہلے تو یہ تھا کہ جو آسمہ بی بی ایلیس علی آکاش کا جو ایڈریس ان کے لائر ندیم انتھینی نے کورٹ میں سبمٹ کروایا تھا, وہ ایڈریس فیک نکلا. اور جب وہاں سے اس کو ویریفائی کیا گیا تو ان کے ریکارڈ سے بھی پتہ چلا بھئی کہ اس نام کی آسمہ بی بی یا علی آکاش نام کے کوئی بھی میل یا فیمیل آج تک وہاں پر جو ہے وہ نہیں آئی, ان کے شیلٹر ہوم میں نہیں آئی. ایک تو یہ رپورٹ سبمٹ ہو گئی ہے. دوسرا, جس ٹائم کورٹ نے آرڈر کر دیے SHO ٹیکسلا کو اور SHO گارڈن ٹاؤن لاہور کو کہ بائی آل مین اس کو اریسٹ کر کے تو ڈے آفٹر ٹمارو کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں پیش کیا جائے, تو SHO جو لاہور تھے, گارڈن ٹاؤن لاہور تھے, ان کی طرف سے یہ تھا کہ یہ 2 دن کا ٹائم بڑا کم ہے. تو بات صرف اتنی سی آ جاتی ہے کہ جو گزشتہ رات تھی اس میں بھی علی آکاش ہے یا جو آسمہ بی بی ہے وہ ایک چینل کے اوپر موجود تھی, اور اچھا خاصا اس کا پروگرام وہاں پر چلا ہے. تو اگر وہ میڈیا چینل پر تو وہ آ رہا ہے کہ کلیم کر رہا ہے کہ میں لڑکا ہوں, تو میڈیکل بورڈ میں وہ کیوں نہیں پیش ہو رہا, یا کورٹ پروسیڈنگ میں وہ کیوں نہیں اپیئر ہو رہا؟ تو جب وہ ایک چینل کے اوپر وہ آ سکتی ہے تو پھر پولیس اس کو اریسٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ اور جس وقت کورٹ اپنے آرڈر کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانا چاہے گی تو پھر اس میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی. اسی لیے آج CCPO لاہور کو یہ ڈائریکشن جاری کر دی ہے کہ بائی آل مین اس کو اریسٹ کر کے کورٹ میں پروڈیوس کیا جائے.